دو جی جلدی آسان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. تمام قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو تنہا اکیلا کائنات میں زمین و آسمان کے اندر عبادت کا مستحق ہے، جس نے سارے انسانوں کو، ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا.
درود و سلام اور صلاۃ و سلام نازل و اللہ کے تمام پیغمبروں، انبیاء اور رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی تاجدار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، آپ کے آل و اولاد، آپ کے صحابہ اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والے تمام مسلمانوں پر۔ اللہ رب العالمین کا اسلام کو نازل کرنے کا مقصد جہاں پر انسان کی ہدایت، رہنمائی اور سیدھی راہ کی طرف سب کو چلانا ہے، عدل و انصاف معاشرے کے اندر قائم ہو، معاشرے میں لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، یعنی جو اس دین کو ماننے والے ہوں، اس دین کے ماننے والے دو فرد کے درمیان بغض، عداوت، حسد، غیبت، اس طرح کی تمام چیزوں کو ختم کرنے کے مقصد سے اللہ رب العالمین نے آسمان سے اپنا دین نازل فرمایا ہے۔ اس چیز کو جو شخص اس دین کو مانے گا وہ شخص ظلم سے دور رہے گا، وہ شخص حق کا ساتھ دینے والا ہوگا، وہ شخص انصاف پسند ہوگا، انصاف اپنے لیے پسند کرے گا اور اپنے دشمنوں کے لیے بھی پسند کرے گا، اور معاشرے میں اختلاف سے، فرقہ سے، انتشار سے، فرقہ بازی سے، پارٹی بازیوں سے بچتا رہے گا۔ صرف اور صرف اس کا مقصد اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، دین کی بڑائی، دین کی بلندی، یہ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ وہ مقصد اس کا کسی خاندان کا، کسی پارٹی کا، کسی جماعت کا، کسی دوست کا، کسی محبوب کی بڑائی اور اس کی عزت یا اس کا کامیاب ہو جانا، یہ اس کا مقصد نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس خطبے کے اندر کہ اے مسلمانوں، اختلافات سے بچو۔ اختلاف بہت بری چیز ہے، اختلافات کو حل کیا جائے، اختلافات کو چھوڑے نہ جائیں۔ اختلاف کیوں بڑھتے ہیں؟ اختلاف بڑھنے کی ایک اصل وجہ یہ ہے کہ لوگ آپس میں مل کر بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں، اختلاف کو حل نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو مسئلہ حل پذیر نہ ہو، جسے حل نہ کیا جا سکتا ہو۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کوئی بھی معمولی بات ہو سکتی ہے، بڑی بات ہو سکتی ہے، چھوٹی بات ہو سکتی ہے، اس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر تمام جتنے ملک پائے جاتے ہیں، 200 سے زائد ملک پائے جاتے ہیں، ان تمام میں کیا تمام ممالک آپس میں ملے ہوئے ہیں؟ اختلاف ہیں۔ وہ کوئی ملک مسلمانوں کا ہے، کوئی ملک کافروں کا ہے، کوئی یہودیوں کا، کوئی عیسائیوں کا، کوئی بدھسٹ کا ہے، کوئی مذہب بددینوں کا ہے، کوئی کمیونسٹ کا دین ہے۔ ہر جگہ اختلاف موجود ہے نظریہ کا، اس کے باوجود وہ تمام ملک کے اندر آپ جائیں گے تو رشیا کا امریکہ کے اندر، امریکہ کا سعودی عرب کے اندر، ہندوستان کا پاکستان کے اندر، پاکستان کا بنگلہ دیش کے اندر، بنگلہ دیش کا الجزائر کے اندر، آپ پوری دنیا اگر گھوم جائیں گے، تمام اختلافات کے باوجود انہوں نے اپنے اپنے مصالح پر، اپنے مصالح کو دیکھتے ہوئے، اپنے قوم، اپنے ملک کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے ٹیبل میں بیٹھ کر ڈسکس کرتے ہیں تو اختلافات حل ہو جاتے ہیں۔ تو ہم ایک چھوٹی سی بستی میں رہتے ہیں یا کوئی بھی مسلمان آپس میں ہندوستان ایک اقلیت شمار کیے جاتے ہیں، تو مسلمان مختلف گاؤں میں، مختلف شہروں میں رہتے ہیں اور اسی طرح اختلافات کا شکار ہیں اور اختلاف کو حل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا ہے۔ اختلاف میں ضروری ہے کہ انسان بیٹھ کر باتیں کرے، قوم کے مفادات کو سوچے، اپنی ذاتی مفادات سے ہٹ کر اپنی بات کو منوانے سے پہلے کتاب و سنت کی بالادستی، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے سامنے جھک جانے والا بن جائے۔ انسان اپنے آپ کو بڑا نہ بنائے، اپنی قوم کو، اپنی جماعت کو، اپنے جو لوگ ہیں جس کی آپ تائید کرتے ہیں اس کو اٹھانے کے، ان کو اوپر دکھانے کے لیے اور اپنے مخالفین کو مخالف سمجھ کر اس طرح سے اتنی سطحیت اور نیچی حرکت کرنے لگے کہ مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کا خیال نہ رہ سکے اور انتشار بستی میں پیدا ہو جائے۔ معمولی باتوں کے اندر لوگ کس طرح کی سیاست کرنے لگ جاتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن میں، کنتم خیر امہ، سب سے اچھے امت ہو،
تم بھلائی کا حکم دیتے ہو یعنی بھلا کرنے والوں کا ساتھ دو گے. اور ایک ہی، آپ یہ کبھی نہ سمجھے کہ ایک ہی شخص ہر کام میں صحیح کرتا ہوگا. اور ہم یہاں یہی مسئلہ ہے، ہم اپنے قوم و ملت کے اندر جو سب سے بڑی کمی پاتے ہیں وہ یہی دیکھتے ہیں کہ ہم اگر ہماری دوستی کسی کے ساتھ ہے، ہمارا مفاد اور مصلحت اگر کسی کے ساتھ ہے، تو ہم اس کی آنکھ بند کر اندھا دھند ہم اس کی تائید کرتے ہیں، اور اس کی مخالفت اور اس کا اپنا جو مخالف ہے اگر وہ حق پہ ہے تب بھی ہم اندھا دھند اس کی مخالفت کرتے ہیں. یہ انسانیت نہیں ہے، چہ جائے کہ وہ اسلام ہو، اور چہ جائے کہ وہ اہل حدیث ہو، اور چہ جائے کہ وہ صحابہ کرام کی جماعت کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والے ہو. اتنا زیادہ اختلاف جب بستی کے اندر میں دیکھتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کہاں گئی ہے عقل قوم و ملت کے لوگوں کی. کیا بیٹھ کر نہیں بیٹھا جا سکتا ہے؟ کیا جماعت کے لوگ، غیر جماعت کے لوگ، سنجیدہ لوگ بیٹھ کر ان مسائل کو حل نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. دوسرے لوگ ہیں بیچ میں، ایسے بھی لوگ ہیں جو مذاق اور مزہ لیتے ہیں، دونوں پارٹیوں کی باتوں کو سنتے ہیں اور سن کر وہ اس کی تائید کرتا ہے، اور بہت سارے لوگ دونوں کی تائید کرتے ہیں اور دونوں طرف کی باتیں ادھر ادھر کرتے ہیں. اور بستی میں فتنہ اور فساد کا وہ ماحول ہے کہ افسوس ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص سے بات کیجئے تو کہے گا یہ فلاں پارٹی کا ہے، اس سے بات کیجئے تو فلاں پارٹی کا ہے. یہ کیا ہے؟ بستی کے اندر اللہ نے ایک مدرسہ دیا ہے، جامعہ مصباح العلوم، ایک مدرسہ دیا ہے جو عورتوں کے کام کر رہا ہے بچیوں کی تعلیم کے لیے. ایک جمعیت ہے، جو جمعیت آپ ہی کی، سب لوگوں کی ہے. یہ جمعیت اس کی نہیں ہے جو سلیکٹ ہو کر آئے ہیں اور جو منتخب جو ممبر ہے ان کی جمعیت نہیں ہے. یہ جمعیت تمام اس بستی میں رہنے والے لوگوں کے لیے ہے. تو تمام کا حق بنتا ہے کہ اس کی تعاون کرے اور غلط چیز میں ساتھ نہ دے. اور جمعیت کا بھی حق بنتا ہے کہ تمام دوسرے لوگوں کو جو ممبران نہیں ہے اور قوم و ملت کا درد لگتے ہیں ان کا ساتھ لے کر چلنا ہوگا، تبھی اختلافات حل ہوں گے. ورنہ اس طرح سے آپ اپنے اختلافات میں آپ لڑتے رہیے، مرتے رہیے. ادھر پوری دنیا اور خود جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پر وہ لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں سے سخت نفرت کرتے ہیں. اور اگر ہم جمعیت و غیر جمعیت، اور اگر ہم ایک محلے دوسرے محلے، ایک مسجد دوسرے مسجد، اور دوسرے تمام جو وہاں کے ذمہ دار ہیں یہاں کے ذمہ دار ہیں، اس طرح کا جو چکر چل رہا ہے جمعیت کے اندر، عام لوگوں کو اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے. جو سنجیدہ لوگ ہیں دونوں کو پکڑ کر بیٹھانا چاہیے کہ جہاں پر اختلافات ہے اس کو حل کیا جائے. میں کیا خطبہ دوں؟ خطبے دے نبی پاک کی حدیث جب پڑھو تو سن کر چلے جائیں اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوئی نہیں. قوم و ملت اور جماعت کا ساتھ دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جماعت کون ہے؟ جماعت سب لوگ ہیں. کب ہیں؟ تمام لوگ جماعت کے ساتھ ہیں، اور جماعت علماء کے ساتھ ہے، اور علماء قول رسول اور قول قرآن کے ساتھ ہے. قرآن کی بات جب عالم کہے گا تو جمعیت ہو، ممبر ہو، ذمہ دار ہو، عام انسان ہو، تمام کا فرض بنتا ہے کہ اس کی بات مانی جائے. اور اس یعنی عالم کی بات نہیں، وہ در حقیقت کتاب و سنت کی بات ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بات کی تائید کرتے ہوئے تمام ذمہ داران اور غیر ذمہ داران تمام لوگ اس بات پہ متحد ہو جائے اور اس پر عمل کرنے لگے. یہ معنی ہے جماعت اور جمعیت کی مخالفت نہ کرنے کا. جماعت اور جمعیت کی مخالفت ہم اپنی جماعت کی اصلاح کے لیے علماء کریں گے، لیکن فتنہ اور پارٹی پولیٹکس کے لیے نہیں. اللہ نے کسی بھی عالم کو یا غیر عالم کو پارٹی پولیٹکس کرنے کے لیے، اپنے آپ کو کسی عہدے پر، کسی جمعیت پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو حق نہیں دیا ہے کہ ان کی اطاعت اس لیے کی جا رہی ہے. اطاعت اس لیے کی جاتی ہے علماء کی کیونکہ وہ قول رسول اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کو صحیح سمجھتے ہیں اور صحیح دین بتاتے ہیں. انہیں کسی بات کا خوف نہیں ہوتا ہے، انہیں ڈر صرف ہے. جو اہل حق علماء ہوتے ہیں وہ کسی کے منہ دیکھ کر، مالدار کا دیکھ کر یا غریب کو دیکھ کر یا مظلوم کو دیکھ کر بات نہیں کہتے ہیں. اگر ظالم کسی مسئلے میں حق پر ہے تو عالم اس ظالم کا ساتھ دیتا ہے اس مسئلے میں، اور کسی مسئلے پر وہ غلط ہے تو اس کا وہ ساتھ نہیں دیتا ہے، اس مظلوم کا ساتھ دیتا ہے. تو میرا یہ مطلب ہے اس خطبے کا آج کہ انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند احادیث ذکر کیا ہے، اس کو میں نے نوٹ کر کے آپ کے سامنے لایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین ایدیکم فتنا کقطع اللیل المظلم، کہ جان لو تمہارے بعد ابھی آنے والے وقتوں میں ایسے فتنے آئیں گے جیسے تاریک رات ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا عظیم بنایا تھا
ان کی باتیں اللہ نے جوامع الکلم کہا. آپ دیکھیں کتنا کم لفظ کہا. ایسے فتنے آنے والے ہیں, اور مثال بھی دے دیا ایک ہی جملہ میں, کہا جیسے تاریک رات ہوتی ہے. تاریک رات سے مثال دینے کی مطلب کیا ہے جانتے ہیں؟ اندھیری رات ہے, اور خاص کر آپ اگر صحرا میں رہے ہوں گے, آپ ریگستانی علاقے میں اگر گھومے ہوں گے, اور وہاں پر اگر رات جو امبسیہ کی رات ہوتی ہے نا تاریک, ان راتوں میں اگر آپ گھومے ہوں گے وہاں پر, وہ رات آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ انسان کو خود اپنے سامنے کچھ نظر نہیں آتا ہے, اپنے سامنے کسی کو دیکھ نہیں پاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے ایسے ہوں گے, یعنی انسان جب اختلاف ہوتا ہے نا کسی بھی بستی معاشرے میں, حق نہیں سمجھ میں آئے گا. دو آدمی میں جھگڑا ہے, کبھی نہیں حق سمجھ میں آئے گا, قسم کھا کر میں کہتا ہوں آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا. آپ میری بات سنیں گے, آپ بولیں گے آپ حق پہ ہے, آپ ان کی بات سنیں گے, آپ جا کر بولیں گے وہ حق پہ ہے. یہ نہیں ہے معیار. میرا جس سے تعلق ہے, ظاہر سی بات میں اس سے باتیں کرتا ہوں, وہ اپنی بات مجھے بیان کر دے گا تو میں اسے حق سمجھنا لگا. اور جس سے میرا تعلق نہیں ہے, رواسم اور ربط زیادہ نہیں ہے, میں ان سے باتیں نہیں کرتا. ان کی بات تو نہیں سنا ہے نا میں نے, مجھے حق نہیں ہے کہ ایک شخص کی بات سن کر میں فیصلہ کر دوں. ایسا نہیں ہے, بلکہ دونوں کو سوچنا ہوگا. تو جب فتنے ہوں گے, یہی اختلاف, یہی آپس میں ناچاقیاں, نا اتفاقیاں, بربادیاں, اور اس میں ایسے کمزرف لوگ جو ہنستے ہیں, مزہ لیتے ہیں, اور اپنے مفادات کے ٹوٹ جانے پر وہ غلط لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں, تو وہاں پر ایسے ہی اندھیری رات کے مانند ہو جاتا ہے انسان. جیسے اندھیری رات میں راستہ نہیں دیکھ پاتا ہے, اسی طرح سے فتنے کے وقت میں آپ صحیح چیز کا ساتھ نہیں دے پائیں گے. آپ جانتے ہیں, میں اس موضوع پہ نہیں جانا چاہتا, لیکن مثال دے رہا ہوں. جو ہندوستان کی آزادی کی جو تحریک ہے, اگر میں خطبہ دینے لگوں تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ایسے ہی گزر جائے گا. ہندوستان کی آزادی کی جو تحریک ہے, اس میں جو ہمارے آبا اور اسلاف کی, اہل حدیثوں کی جو قربانیاں ہیں, اللہ کی قسم آپ 1780 سے لے کر چلیں گے, 1780 مغل بادشاہ کے وقت سے, شاہ اسماعیل شہید کے زمانے سے لے کر آپ چلیں گے 1830 تک. شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد بریلوی کو شہید کیا گیا بالا کوٹ کے اندر. 1830 کے بعد 1857 ٹیپو سلطان کو ساؤتھ میں وہاں شکست دیا گیا 1857 میں. 1857 کے بعد 1858 1868 میں جو تحریک پھر زندہ ہوئی, وہ تحریک 1780 سے چل رہی تھی, اور وہ دلی سے شروع ہو کر آپ کو ادھر سے آتے ہوئے لوگ بنارس, مئو, اور بہار, پٹنہ میں ادھر مظفر پور, اس طرح سے گزرتے ہوئے ادھر اڑیسہ سے ہوتے ہوئے بنگال میں جا کر مرشیدآباد میں پوری تحریک چلی ہے, اور پورا حدیث. اور یہاں سے دلی نہیں, دلی کے بعد ادھر کشمیر کے بعد پنجاب کے آگے بالا کوٹ کے آگے سرحد, ابھی جو افغانستان میں جنگیں جو چل رہی ہے وہ پوری تاریخ ہے, جہاں سوات, ابھی نام سنیں گے آپ, وہ جتنا علاقہ ہے ابھی آ رہا, وہ تمام کور کر رہے تھے اہل حدیث علماء. اور شاہ اسماعیل شہید جو کس کے نسل سے تھے, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے, ان کے نسل سے. اور انہوں نے, ان کے باپ نے عبد الرحیم نے, اور ان کے باپ نے مکہ میں علم حاصل کیا تھا. پوری ایک تاریخ ہے, بہت لمبی تاریخ ہے. اور وہاں سے جو تحریک چلائی تھی مسلمانوں پہ, آج جو ظلم ہو رہا ہے ابھی ہلکا ہے, ابھی آگے آنے والا ہے. اور میں آپ کو اختلاف سے اسی لیے روک رہا ہوں, مجھے آگے کی چیز نظر آ رہی ہے, مجھے چھوٹی چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے. آپسی اختلافات کو اتنے چھوٹے, وہاں سے اتنا ظلم کیا تھا انگریزوں نے مسلمانوں پر, اور سکھوں نے, سکھ جو پنجابی آج ہمارا ساتھ دیتے کیونکہ مسلمانوں نے بہت احسان کیا تو بعد میں ساتھ دینے لگے, انہوں نے, ان پنجابیوں نے بہت ظلم کیا ہے اس تاریخ کے اندر. تو وہاں پر جب پھر تحریک چلی ہے تو مسلمان ایک اچھی حکومت قائم نہیں کر پائے, کہاں مسلمانوں کی غداری سے اور اپنی نا اتفاقی کی وجہ سے. آپ لاہور شہر میں یوسف زئی خاندان تھا, اس خاندان نے بغاوت کی, ان کا مجاہدین کے ساتھ اور اہل حدیث علماء کے ساتھ ہو کر انہوں نے پھر کافروں سے اور انگریزوں سے اور سکھوں سے مل کر مسلمانوں کو شکست دی. پوری تحریک میں جہاں جہاں ٹیپو سلطان کو بھی شکست دی گئی انگریزوں کے سامنے, ایک شیعہ تھا. یہاں پر بھی شاہ اسماعیل شہید کو بالا کوٹ میں شہید کیا گیا, وہاں بھی شیعہ تھا. اور جتنے پوری تاریخ میں جب آخر میں جو پاکستان بنا, وہ ایک اللہ رب العالمین ان کوششوں کا ایک نتیجہ دیا تھا, جو وہاں پر سکون سے رہتے ہیں مسلمان آج بھی, گرچہ غریب ہیں
مفلوس ہے لیکن آزاد ہیں اور ایک اچھے طریقے سے رہتے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب اس تاریخ سے یہ بیان کرنا ہے کہ آپ اگر اختلاف کرو گے، آپ اگر اپنے ذہن سے فیصلہ کرو گے، اپنے آپ کو مجھے اس کے ساتھ رہنا، مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، نہیں، سب کو، چاہے جمعیت ہو، غیر جمعیت ہو، کوئی مالدار ہو، غریب ہو، سب کو علماء کی پیچھے چلنا چاہیے اور علماء کی بات میں آ کر چلنا چاہیے. آج کل تو مذاق اڑایا جاتا ہے، ایسے ایسے ذمہ داران ہیں جو کہتے ہیں یہ تو نوکر ہیں ہمارے، ان کی بات مانیں گے. امام کو نوکر کہا جاتا ہے. اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ سوچ ہے. وہ سوچ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے جس قوم نے اپنے علماء کی توہین کی ہے، جس نے اپنے علماء کی ضرورتوں کو پورا نہیں کیا ہے اور کنجوسی اور بخیلی میں حد کر دی کہ ان کی تنخواہوں میں کٹوتی، اس پہ کٹوتی، اور یہ کرتے رہتے. اور بے حسی اتنی مر چکی ہے کہ وہ کرتے ہیں اور نہ اس پہ سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. علماء کو علماء کے پیچھے چلنا ہے اور علماء کو حق بات کہنی ہے اور علماء کو گھوس خور نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی ایک بات ہے کہ ہر عالم گھوس خور ہو کر مالداروں کی بات یا پھر اپنے جو معیدین کے بات سنی، نہیں. کوئی بھی ہو، اگر انسان علماء کے ماتحت رہ کر چلے گا اور علماء جو کتاب و سنت کو بیان کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. اگر جنگ کی بھی نوبت آئے گی تو صحیح جنگ ہوگی اور صحیح طرح سے انسان فتح یاب ہوگا اور اچھی سے اچھی حکومت اللہ تعالیٰ مصیبت کے بعد آسانی لائے گا. لیکن ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کتاب و سنت کو اپنا فیصل مان لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بعد یعنی آنے والے زمانے میں ایسے فتنے ہوں گے کہ تاریک رات کی مانند ہو جائے گی. اور کیسے ہوں گے؟ یصبح فیہا الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا، کہ ایک انسان دن میں مومن ہوگا، شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مومن ہوگا اور صبح کافر ہو جائے گا. یہ مسلمانوں کی بات بتائی جا رہی ہے. علماء نے لکھا ہے یعنی کفر والا کام کرے گا مسلمان، صبح و شام کفر والا کام کرے گا، کفر والی بات کہے گا، کفر کی تائید کرے گا. اتنی بات ہے کفر میں بیان نہیں کر سکتا اتنی مختصر سے خطبے میں، اور آج کل بہت مختصر خطبہ بھی چل رہا ہے. تو اتنا کفر ہمارے معاشرے میں، شرک اور بدعت کی باتیں اور کام ہمارے معاشرے میں پایا جا رہا ہے. اس کو ہمیں جاننا ہوگا اور سیکھنا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنہ جب ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، القاعد فیہا خیر من القائم، انسان کو بیٹھنے والا کھڑے والے رہنے والے سے بہتر ہوگا، چلنے والا اور کھڑے رہنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ ہم لوگ اس وقت کیا کریں گے؟ جب فتنہ ہوگا تو کیا کریں گے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تو کہا تم اپنے گھروں کو لازم پکڑ لینا، اپنے گھر میں چٹائی پکڑ لینا. مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو اختلاف ہو بستی میں، معاشرے میں، ملک میں، سوسائٹی میں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، پارٹیسپیٹ فتنے میں نہیں کرنا ہے. فتنہ پرور 1 2 3 لوگ ہوتے ہیں، زیادہ نہیں ہوتے ہیں معاشرے میں، اور وہ ایک بات کہہ دیتے ہیں، ایسے اڑا دیتے ہیں اور ساری قوم اس بات کو، ارے فلاں نے یہ کیا، فلاں جمعیت نے، فلاں ممبر نے، فلاں نے یہ کیا، اڑا دیا. اور وہ چل رہی بستی میں، اور جو ڈالا ہے نا، ڈالا، وہ ڈالنے والا کبھی نہیں سامنے آتا ہے، اور وہی فتنہ. اس چیز کو سمجھنا، اسی لیے میں کہتا ہوں کسی کے بات میں نہ آئیے آپ. اور اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی کہ یہ غلط ہے تو ڈائریکٹ جو اس کا مسئول ہے، مسئول میں ذمہ دار ہے، اس ذمہ دار سے بات کیا جائے. 2 اختلاف کو ٹیبل میں بیٹھایا جائے. اگر نہیں بیٹھیں گے کوئی بھی ہو تو وہ آنے والی اس مستی کے اختلافات کا اور توڑ کا وہ ذمہ دار ہوگا. میں جمعیت سے اور غیر جمعیت تمام لوگوں سے کہتا ہوں، جو لوگ بھی اس جمعیت کو چلانے والے پہلے تھے، بعد میں تھے، مصباح کے تھے، اور بھی لوگ تھے، ان تمام کی ذمہ داری ہے کہ بیٹھ کر، اور جو لوگ جمعیتوں میں نہیں ہیں وہ لوگ انٹرسٹ لے کر اس کو بیٹھ کر حل کروائیں. کسی کا ساتھ نہ دے باطل کا. دونوں کو، جن کی جو غلطی ان کو کہا جائے یا آپ مانیں، اور اس کے بعد ایک اچھا ماحول، تاکہ جب اتفاق ہوتا ہے نا تب تعلیم ہوتی ہے. اب انتشار میں ہمارا موضوع آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا، آپ قرآن پڑھیے، آپ دین پڑھیے، درس سنیے، توحید سنیے، عقیدہ سنیے، بس یہی میرا موضوع ہے. اور میری کوئی دنیا میں دلچسپی نہیں ہے. میری سب سے بڑی دلچسپی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھاؤں
لکھ دوں, سنا دوں, کسی کو بتا دوں. اور یہی میں آپ سے بھی چاہتا ہوں, جب اختلافات ہوتے ہیں, جب مسئلے حل نہیں ہوتے تو شیطان انسان کا ذہن دوسری چیزوں میں لگا دیتا ہے اور انسان غلط چیزوں میں پڑا ہوا رہتا ہے اور کوئی مسئلہ حل نہیں ہو پاتا. اور سب سے بڑا نقصان تعلیم کا نقصان ہوتا ہے, اور اسی تعلیم, دین کی تعلیم سے دوری کی وجہ سے انسان صراط مستقیم کو چھوڑ دیتا ہے. اور آخر میں جانتے ہیں یہی فتنہ دھیرے دھیرے تعلیم سے دوری اور اسلام سے دوری ہوتے ہوتے آ جائے گا. جب دجال آئے گا تو ہمارے مسلمان شریک ہو جائیں گے دجال کے ساتھ. کون مسلمان؟ جس کے ماں باپ نے, جس کے قوم نے, جس کے ذمہ داروں نے اپنے قوم کی تعلیم کا اہتمام نہیں کیا, وہ بچے دجال کی صفت ہی نہیں جانیں گے. اور اللہ تعالیٰ دجال کو اتنی طاقت دے دے گا, آپ جانتے ہی ہیں دجال کو کتنی طاقت دے گا. ایک شخص کو مارے گا سامنے, قتل کر کے اس کو فوراً زندہ کر دے گا, زندہ کر دے گا. ایک آدمی کو بلائے گا, پوچھے گا تمہارے ابو زندہ ہے, کہے گا نہیں زندہ نہیں ہے. اگر میں تمہارے ابو کو زندہ کر کے لے آؤں تو کیا تم مجھے اللہ مانو گے؟ کہاں مان لیں گے. اس کے باپ کو جو 20-25 سال 50 سال ہو گیا دنیا سے گزر گیا, اس کو دجال زندہ کر دے گا. ایک آئے گا دجال, کھیت خشک ہو چکی ہوگی, کہے گا ایک کھیتی خشک, کھیتی سے بارش کچھ نہیں رہے گی, کہاں یہاں پر غلہ اگا دے, وہاں پر گیہوں چاول اناج سب اگنے لگے گا. ایک ہریالی کھیت ہوگی, دجال گزرے گا اور کہے گا ایک کھیت خشک ہو جا. ایک چشمہ ہوگا, ایک ندی ہوگی, کہے گا ندی تو خشک ہو جا, وہ ندی خشک ہو جائے گی. ان سب باتوں کو جب ہم اپنے بچوں کو نہیں بیان کریں گے اور مسلم قوم نہیں سکھائیں گے تو آنے والا, دیکھیے قیامت کا وقت کسی کو نہیں معلوم, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم تھا, لیکن آپ نے اتنا کہا تھا کہ اتنا دیکھو ان 2 انگلیوں کے درمیان جتنی مسافت ہے, میری اور قیامت کے درمیان اتنی مسافت ہے, کا بہت قریب ہے. اسی لیے ضرورت ہے کہ جب دجال, اللہ تعالیٰ کی چند صفات کو اللہ تعالیٰ دے کر بھیجے گا. زندہ کرنا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے. روزی دینا, غلہ اگانا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی چند صفت کو کیوں دے گا؟ فتنن. یہی میرا موضوع تھا نا, ان بین ایدیکم فتنن, فتنے ہوں گے, اختلاف ہوں گے, حق نہیں سمجھ میں آئے گا. کب نہیں سمجھ میں آئے گا؟ جب دین نہیں سیکھیں گے. اسی لیے ضرورت ہے میرے بھائی اور دوستو, اپنے بچوں کی, اپنی قوم کی, اپنے اولاد کی تربیت کے بارے میں بہت زیادہ سوچیے, ان کو کامیاب کرنے کے لیے آخرت میں. اور سوچیے اور حق کو جانیے گا, تب حق کا ساتھ دیجیے گا. حق کو جو انسان نہیں جانتا ہے, نہیں سمجھتا ہے, اس کو ساتھ نہیں دے سکتا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملیک بر رؤوف الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمين. ایک اعلان ہے, مسجد کے لیے صوبائی جمعیت اہل حدیث اڑیسہ کی طرف سے موضوع ہے مسجد کے لیے قطع اراضی یعنی زمین کی خریداری میں تعاون کی اپیل. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد, تصدیق کی جاتی ہے کہ جمعیت اہل حدیث آل ضلعی جمعیت اہل حدیث کیندرا پاڑا اڑیسہ کی ایک اکائی ہے. احباب جمعیت کی کوششوں سے اس علاقے میں کتاب و سنت کی دعوت عام ہو رہی ہے اور بہت سارے احباب کتاب و سنت کی دعوت کو سمجھ کر مسلک اہل حدیث کو قبول کر رہے ہیں. وللہ الحمد والمنہ. جمعہ اور جماعت کے قیام کے لیے یہاں پر جماعت اہل حدیث کی کوئی مسجد نہیں. اس ضرورت کی تکمیل کے لیے ایک قطعی اراضی کا بیانہ ہوا ہے. زمین کی کل قیمت 10 لاکھ روپے ہیں, جس میں سے 4 لاکھ روپے ادا کیے جا چکے ہیں. اصحاب خیر و محسنین سے گزارش ہے کہ مسجد کے لیے زمین کی خریداری میں جمعیت اہل حدیث آل کا بھرپور تعاون فرما کر اند اللہ
معجور و عند الناس مشکور. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. صوبائی جمعیت اہل حدیث کے امیر اور ان کے ذمہ داران کے سگنیچر ہیں ان کے اندر. تو آپ وہ صاحب آئے ہوئے ہیں غالباً سامنے بیٹھے ہیں, ان کو تعاون کریں گے. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفار واليهود والنصارى الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون اولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل اقدامهم وشتت شملهم فرق جمعهم وانزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله